السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضرا کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پہلے جمعے کی برکتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، گزشتہ سالوں میں رمضان المبارک کے جو خصوصی جمعہ ہوا کرتے ہیں اس میں خصوصی بیان شرعی مسائل کے حوالے سے ہوا کرتا ہے، اور وہ بھی بالخصوص زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے، کیونکہ عمومی طور پر مسلمان رمضان المبارک ہی میں زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ اور صدقات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور زکوٰۃ یہ کوئی خاندانی رسم یا کوئی ملکی رواج نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنا اور زکوٰۃ کسے ادا کرنا اور زکوٰۃ کب ادا کرنا، یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کا تعلق عبادت سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس زکوٰۃ کو ہم پر فرض فرمایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری ثواب دید پر ہو، ہماری رضامندی پر ہو، ہماری مرضیات پر ہو کہ ہم چاہیں تو دیں، نہ چاہیں تو نہ دیں، یا یہ کوئی باپ دادا کا گھڑا ہوا ایک رواج ہے جسے ہم ادا کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان مالک نصاب پر، جو مالک نصاب ہے، اس پر اس کے مال میں سے 40واں حصہ یعنی 2.5% اللہ کی راہ میں سال میں ایک بار نکالنا یہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ فرض ہے اور اس کا تعلق عبادت سے ہے تو ہم جس طرح چاہیں ادا کریں اور یہ ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے نماز بھی ہم پر فرض ہیں، اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں جب چاہوں جس وقت کی چاہوں نماز پڑھ لوں اور میری نماز ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ نماز کے لیے اس کا وقت ضروری ہے، اس کے شرائط و واجبات ضروری ہے، اس کے ارکان اور فرائض کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ یہ چاہے کہ میں جس طریقے سے بھی چاہوں نماز پڑھ لوں میری نماز ہو جائے گی، تو نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اسلام کے دوسرے احکام، ان تمام احکام میں جس طریقے سے ہم شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کرنے میں بھی ہم شریعت مطہرہ کے پابند ہیں۔ بحمدہ تعالی، اللہ کی توفیق سے مسلمان کے پاس جب مال آتا ہے اور وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ لیکن کیا صرف اس کا یہ کوشش کر لینا کہ میں کسی فقیر کو دے دوں، کسی ضرورت مند کو دے دوں، اور اس دینے کے بعد میں بالکل مطمئن ہو جاؤں کہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، اسے شرعی مسائل کی کوئی رہنمائی کی ضرورت نہ ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اسے ضروری ہے کہ پہلے وہ زکوٰۃ کے مسائل کو یاد کر لے، سیکھ لے۔ کسے زکوٰۃ دینا ہے؟ قرآن نے جن لوگوں کے تعلق سے نشاندہی کی ہے، قرآن کی تعلیم میں سے ان کو جان لے، احادیث کریمہ کے ذریعے ان کا علم حاصل کر لے، تاکہ زکوٰۃ کے ادا کرنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی اور کمی نہ رہ جائے، اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو سکے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ عبادت اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے جبکہ وہ اللہ کی رضا اور اس کی منشا کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ تو اسی معاملے کے پیش نظر رمضان المبارک کے خصوصی جمعات میں بالخصوص اس علم سے لوگوں کو متنبہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ ہمارا نکالا ہوا مال بیکار نہ ہو جائے، رائگاں نہ چلا جائے، لا علمی کی وجہ سے، نہ جاننے کی بنیاد پر، بلکہ ہم اللہ و رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس زکوٰۃ کو ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے ان تمام جمعات میں بالخصوص اس بیان کو کیا جائے گا۔ توجہ کے ساتھ آپ ان باتوں کو سننے کی کوشش کریں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے چند فرمانے باری تعالی اللہ کے ارشادات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو زکوٰۃ و صدقات کی طرف متنبہ کیا ہے اور ترغیب دلائی ہے۔ سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یوں خطاب کیا اور ارشاد فرمایا،
خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے پہلے اسلام مکہ مکرمہ میں جب تک تھا مسلمان غربت و ناداری کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب ہجرت کا حکم ہوا اور مسلمان مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے، صحابہ کرام نے کاروبار کیے، اللہ نے ان میں برکتیں عطا فرمائی، تو سن 2 ہجری میں اب اللہ نے حکم فرمایا کہ اب مسلمانوں کے پاس مال آ گیا ہے، تو یہ مال چونکہ ایمان کے لیے بڑا تباہ کن ہے، اعمال صالحہ کو برباد کرنے میں اس کا بہت خطرناک رویہ ہوا کرتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے دل میں مال کی محبت غالب آ جائے اور اللہ و رسول کی محبت کم ہو جائے یا بالکل ختم ہی ہو جائے، جیسا کہ فی زمانہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا تاکہ مسلمان جب اس مال کثرت کا مالک ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مال صرف میرا ہی ہے، بلکہ جس مال سے وہ محبت کرتا ہو اس مال سے نکالنے کا حکم دے دیا تاکہ اس کی محبت اس کے ساتھ وابستہ نہ رہے۔ اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا، اے محبوب ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، خذ من اموالہم صدقہ، اے محبوب ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، تطہرہم وتزکیہم بہا، اور اس صدقے کے ذریعے ان کو پاک کر دو اور انہیں ستھرا بنا دو۔ یعنی چونکہ یہ مال جب ان کے مال میں سے نکلے گا تو ان کی مال کی محبت کم ہو جائے گی، اور جب دل سے مال کی محبت نکلے گی تو دل پاک و صاف ہوگا، ستھرا ہوگا۔ تو فرمایا کہ ان سے مال لو اور مال لینے کے بعد اس کے ذریعے ان کے دل کو پاک و صاف کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس بات کا حکم فرمایا، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کرو۔ جو بھی مسلمان اللہ کی راہ میں مال دے آپ ان کے لیے دعا کریں۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا، انا صلاتک سکن لہم، بے شک اے محبوب آپ کی دعا ان کے لیے سکون و اطمینان ہے، کہ آپ ان کے لیے دعا فرما دیں گے، یہ ان کے لیے سکون و اطمینان کا باعث ہوگا۔ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس کے لیے ہو، جس کے لیے ان کی دعا ہو، اس کا دل کیوں نہیں سکون پائے گا؟ تو فرمایا کہ محبوب دعا تو یہ بھی کرتے ہیں، ہمارا حکم تو سب کے لیے ہے کہ سب ہماری بارگاہ میں دعا کریں، لیکن جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کے دل سکون پا جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو صدقہ دیتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے شامل حال ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ صدقہ جو دیتا ہے اور جسے صدقہ دیا جائے تو اس کے لیے سنت یہ ہے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صدقہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا، کیونکہ نبی پر تو صدقہ ویسے بھی حرام ہے۔ یہ صدقہ اسلام کی خدمتوں کے لیے، دین کی خدمت گزاریوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، غرباء، فقراء، مساکین اور مسافرین کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے صحابہ سے مال طلب کیا، اور صحابہ نے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جتنا ان سے ہو سکا آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو یہ فرماتے ہیں علماء کی جس کو صدقہ دیا جائے وہ صدقہ دینے والے کو دعا کہے کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ چونکہ یہ مال ہے اور مال سے طبعی طور پر انسان کی محبت ہے، مال جب انسان اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے
تو اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا اور اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ یہ مال واپس میرے پاس آئے گا یا نہیں آئے گا. لیکن طبعی طور پر انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ جب وہ مال کو کسی اور کو دیتا ہے، کسی اور کو استعمال کے لیے دیتا ہے، خرچ کے لیے دیتا ہے یا صدقہ ہی کے لیے دیتا ہے، تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر میں اتنا مال دے دوں گا تو میرا اتنا مال کم ہو جائے گا. اب جن کی زکوٰۃ 1000 2000 5000 نکلتی ہو ان کے دل میں یہ خیال نہیں پیدا ہوگا، لیکن جن کی زکوٰۃ لاکھوں سے نکلتی ہو، کروڑوں سے جن کی زکوٰۃ نکلتی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان بھی دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ کروڑوں روپے تم ایسے ہی دے دو گے، لاکھوں روپے تم ایسے ہی خرچ کر ڈالو گے، دوسروں کو مالک بنا دو گے. اللہ تبارک و تعالی نے اس وسوسے کی کاٹ فرمائی اور اس دغدغے کو بھی دل سے نکال دیا اور ارشاد فرمایا وما انفقتم من نفق من شیء فهو یخلف، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالی اس کی جگہ پر تمہیں اور عطا فرمائے گا. جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ عز و جل اس کی جگہ اور دے گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. تو مسلمان جو اللہ کے فرمان پر ایمان و ایقان رکھتا ہے، اس کے ارشادات پر یقین رکھتا ہے، اسے تو صدقہ یا زکوٰۃ دیتے وقت اس بات کا خیال دل میں ہونا ہی نہیں چاہیے کہ یہ مال میں کمی ہو جائے گی، بلکہ اس کے دل میں یہ جو ہے جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور اس کا وعدہ ہے، میں جتنا دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس میں اضافہ فرمائے گا. اور یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے ہموار کرتا ہے کہ پھر وہ ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہے. اور یہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ اگر کسی سال آپ نے زکوٰۃ میں 2000 نکالے تھے تو آئندہ سال یہ پوزیشن ہو جاتی ہے کہ 4000 زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. جبکہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے طریقے سے نکالا جائے اور رزق کو حلال طریقے سے کمایا جائے، اس کی میں بات کر رہا ہوں. اگر کوئی فقیر ہو گیا ہو تو وہ اپنے فقیری کا جوابدار خود ہے. ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رزق کو حاصل نہ کیا ہو. اور ایک تیسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بندوں کو صدقات و خیرات کی طرف رغبت دلا رہا ہے کہ اے لوگو، یقیناً یہ مال دیا ہوا کس کا ہے. ایک انسان اپنی کچی سوچ اور کمزور سوچ سے وہ ضرور یہ سوچ سکتا ہے کہ رات دن تو میں محنت کر کے کماتا ہوں، لیکن ایک مسلمان کی سوچ ایسی نہیں ہوتی. رات دن وہ محنت کرتا ہے لیکن اس کا یقین اور توکل یہی ہوتا ہے کہ یہ میری محنت اگرچہ ہے لیکن اس محنت پر جو رزق عطا کیا ہے وہ رزق عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اگر وہ چاہتا تو میں دن بھر محنت کرتا رہتا لیکن مجھے کچھ حاصل نہ ہوتا. ایک مسلمان کا یہی ایقان اور یہی اس کا جو ہے ایمان ہوا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جبکہ خود اس نے ہی مال عطا کیا ہے، خود وہ ہی اپنے بندوں کو روزی دیتا ہے، اور پھر جو مال اللہ نے اپنے بندوں کو دیا اس مال میں سے خود رب تبارک و تعالی توجہ دلواتا ہے، ترغیب دلاتا ہے کہ اے لوگو تم ایسے خرچ کرو. جبکہ وہ مالک حقیقی ہے، وہ چاہے تو ہمیں حکم فرمائے کہ اپنا سارا مال دے دو اور اس پر تمہیں کوئی بدلہ نہ ملے گا. وہ مالک حقیقی ہے، جسم کی ہر چیز یہ اسی کی ملکیت ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے. وہ ہر بات پر قادر ہے. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا انداز بیان دیکھیے اور اس کا ارشاد دیکھیے کہ خود مال دیتا ہے اور خود ترغیب دلاتا ہے. ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال
جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس کی 7 بالیں نکلے. چونکہ مدینہ منورہ میں عموماً لوگ کسان تھے, کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے, اور قرآن کا یہ مزاج ہے کہ قرآن انسانی مزاج کے مطابق مثالیں دیتا ہے. تو جو کھیتی باڑی کرتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جانتا ہے کہ جب وہ کھیت میں دانا بوتا ہے, اور جب وہ دانا بوتا ہے تو بوتا ایک دانا ہے, اس کی 7 بالیں نکلتی ہے. آپ گیہوں کی مثال لے لیجئے, جس نے گیہوں کو دیکھا ہو کہ گیہوں جب پیدا ہوتا ہے, ایک گیہوں بویا تو اس کی جو بالیں نکلتی ہے وہ بالیں 7 ہوا کرتی ہے. 7 بالیں ایک جو ہے گیہوں کے دانے سے پیدا ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیں اگائی. فی کل سنبلۃ 100 حبہ, اور ہر بال میں 100 دانے ہوا کرتے ہیں. ایک دانے سے 7 بالیں وہ اگاتا ہے, اور 7 ہر ایک بال میں 100 دانے ہوا کرتے ہیں. تو گویا کہ ایک دانے سے اس نے 700 دانے پیدا فرما دیے. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ ایک دانہ گیہوں کا آپ نے بویا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک دانے سے 700 دانے پیدا فرما دیے. اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے اس کے مال میں 700 گنا اضافہ فرما دیتا ہے. اور 700 گنا کا اضافہ فرمانا یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. اس کی شان تو بہت بلند و بالا ہے, مثال صرف سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے. آگے ارشاد فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ جسے چاہتا ہے کئی گنا عطا فرماتا ہے. تعداد کو متعین کرنا کہ اتنا دو گے تو اتنا ملے گا, یہ تو بندوں کا کام ہوا کرتا ہے کہ ایک بندہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم مجھے اتنا کر دو گے تو میں تمہیں اتنا نفع دوں گا, تمہارے لیے اتنا % نفع اس میں سے نکال دوں گا. یہ تو بندوں کی عادت ہے. اللہ فرماتا ہے یہ تو مثال کے لیے ہے, لیکن ہماری شان کریمی یہ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں ہماری راہ میں خرچ کرنے والوں کو ہم کئی گنا عطا فرما دیتے ہیں. واللہ واسع علیم, اور اللہ وسعت والا ہے, علم والا ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ چونکہ دینے والا, دیکھیے قرآن کریم نے کس طریقے سے ہماری تربیت فرمائی ہے کہ کہیں بھی شیطان ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے, اور کہیں بھی ہم جو ہے شیطان کے فریب میں آ کر اپنی نیکیوں کو برباد نہ کر دے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ دینے والا اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہی ہے, اور لینے والے میں بھی شرم و حیا ہوا کرتی ہے کہ جو لینے والا ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ فطری طور پر اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے, اور دینے والا فطری طور پر اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دینے والا ہوں. اور فی زمانہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ یقیناً اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگے ہیں. وہ مال دے کر گویا کی احسان جتاتے ہیں, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مال اپنی آخرت کے لیے نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہم پر احسان کرنے ہی کے لیے دے رہے ہیں. چاہے وہ کسی فقیر کو دیا جائے, بیوہ کو دیا جائے, یتیم کو دیا جائے, یا پھر اللہ کی راہ میں کسی مدرسے میں دیا جائے, مسجد میں دیا جائے, یا کسی بھی کار خیر میں دیا جائے. کیونکہ لینے والے عموماً آپ کی بارگاہ میں کبھی علماء ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے آپ سے آپ کا مال طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں یہ مال دیا ہے, اب اس مال سے اللہ کے دین کی خدمت کرو. تو دینے والا کبھی کبھی اس نشے میں ہوتا ہے, وہ کبھی یہ بہانہ بناتا ہوتا ہے ابھی تو میرا حساب باقی ہے, فلاں تاریخ کو آنا, ٹالتا ہوتا ہے, اور پھر دینے کے بعد بھی اس کے اندر ایک قسم کی ایسی بات ہوتی ہے جس سے دینے والا تو اپنے آپ میں فخر سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن لینے والے کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وسوسے کی کیسی کاٹ فرمائی,
اور اگر کسی کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے تو وہ اس آیت کریمہ کو سنے جو اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے نہ تکلیف دیتے ہیں. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، دینے کے بعد، خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتاتے، فلاں مدرسے میں نے اتنا ہزار اتنا لاکھ روپے دیا ہے، فلاں مسجد کے اندر میرا لاکھوں روپیہ لگا ہوا ہے، فلاں مسجد تو پوری کی پوری میں نے ہی بنائی ہے، 1 روپیہ تو میں نے کسی سے نہیں لیا ہے، فلاں دارالعلوم کا خرچ تو میری ہی جو ہے دکان سے چلا کرتا ہے، فلاں مسجد کے اماموں کا خرچہ میں ہی اٹھایا کرتا ہوں، فلاں گھروں کے خرچے میرے ذمہ ہیں، فلاں یتیموں بیواؤں کی مدد تو میں ہی کرتا ہوں. اس طرح 10 لوگوں کو بتا کر لینے والے کو گویا کی ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا اپنی نیکیوں کو ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ لوگ تمہیں سخی سمجھے، لوگ تمہیں جو ہے اچھا سمجھے. لوگوں کے نزدیک تم سخی سمجھ لیے جاؤ گے، لیکن اللہ کے نزدیک سخی نہیں سمجھا جائے گا. اللہ کے نزدیک تو قیامت کے دن پھر یہ مال تمہارے منہ پر مارا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں سخی کہا جائے، سو تمہیں دنیا میں سخی کہہ لیا گیا، تمہیں تمہارا بدلہ تو مل گیا، اب تمہاری یہ سخاوت یہاں تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی. احادیث میں اس قسم کے مضمون موجود ہیں. لیکن جو لوگ واقعی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور دینے سے ان کی منشا، ان کا مطلب، ان کا مقصود احسان جتانا نہیں ہوتا، تکلیف دینا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ مال مجھ پر دینا فرض ہے اور یہ میں دے کر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، یہ دینا میرے لیے ضروری ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے اور میرے رب نے مجھے اس قابل بنایا ہے اس لیے میں دے رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کیا فرماتا ہے؟ توجہ کریں، ارشاد فرماتا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، پھر دینے کے بعد نہ تو وہ احسان جتاتے نہ تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے تو ان کا اجر ان کے رب ہی کے پاس ہے، ان کا جو بدلہ ہے وہ تو ان کا رب ہی جانتا ہے کہ ان کا رب انہیں کیا بدلہ عطا فرمائے گا. پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً غور کرے کہ رب کے پاس جو اجر ہے، یقیناً ہمارے پاس جو اجر مل گیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں آنکھ میں سامنے اس کا فائدہ دیکھنے کو ملے، ہم نے دیا ہے تو لوگ ہماری تعریف بھی کرے، ہم نے دیا ہے تو ابھی بھی مال کے اندر ہمیں برکت دکھنی چاہیے، ہم دنیا ہی میں اس کو لینا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اب اللہ نے یہاں پر ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں دے کر احسان نہ جتاتے نہ تکلیف دیتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے لیے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جس دن لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، غم زدہ ہوں گے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اس صفت کو ہم نے خاص لوگوں کے لیے ہی سمجھ رکھا ہے کہ اس کے مصداق صرف اولیاء اللہ ہیں، اور اولیاء اللہ کے ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی خاص پیر ہی ہو وہی اللہ کا ولی ہے، بلکہ ہر مومن اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا ولی بن سکتا ہے. ہر مومن اعمال صالحہ کے ذریعے آخرت کے خوف کو اپنے اوپر سے ختم کر سکتا ہے. پہلے کے زمانے میں تاجرین بھی ہوا کرتے تھے تو وہ اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان کے کاروبار کرنے کے انداز ایسے تھے کہ وہ دنیا بڑھانے کے لیے نہیں تھے بلکہ اللہ عز و جل کو خوش کرنے کے لیے ان کے کاروبار ہوا کرتے تھے. ایسے وہ کاروبار کرتے تھے. حضرت
درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو ولی ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی پیر ہی ہو، بلکہ ایک عام آدمی بھی اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے قول معروف ومغفرۃ من صدقۃ یتبعها اذی۔ اللہ ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ دینے کے بعد کچھ کہہ لیتے ہیں، کچھ سنا لیتے ہیں، کچھ لوگوں کے سامنے اس کا چرچا کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں جنہوں نے صدقہ دینے کے بعد تکلیف دی، صدقہ دینے کے بعد لینے والے کو برا بھلا کہا یا اس کی لوگوں کے سامنے عزت خراب کی، ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے اس سے بہتر تو یہ تھا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ اچھی بات اور مغفرت اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دینا ہو۔ اگر آپ دینے کے بعد جتانا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر تو یہی ہے کہ آنے والے سے اچھی بات کر لے، اس کو دینا تاکہ دینے کے بعد جتانا نہ پایا جائے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ نے فرمایا کہ سن لے وہ لوگ بھی جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو بہت دے دیا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تمہارے مالوں کا محتاج نہیں ہے، یہ تو تمہاری امتحان و آزمائش کے لیے اس نے تم پر یہ حکم نازل فرمایا ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ اسی طریقے سے اب دیکھیے، یہ تو تھا کہ مال دیتے وقت انسان کی پوزیشن کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرما دی کہ دیکھو دینے والے بھی سن لے کہ دینے کے وقت ان کے دل میں کسی قسم کا غرور، کسی قسم کا تکبر، کسی قسم کی برتری افضلیت لینے والے سے ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی غور کر لے، اس بات کی اللہ نے اصلاح فرمائی۔ اب ایک تیسری بات جو مال کے دیتے وقت انسان کی فطرت ہوتی ہے، اور وہ فطرت کیا ہوتی ہے؟ وہ فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے نکلتا ہے تو اپنے مال کا اچھا حصہ تو گھر پر رکھ دیتا ہے، اور جو مال کسی کام کا نہیں ہوتا وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک صاحب ہمارے پاس بہت پہلے آئے تھے، نام نہیں بتاؤں گا میں کہ غیبت ہوگی، بہت پہلے آئے تھے، تو ان کی کہیں کوئی اسکیم تھی اور جو انہوں نے رواس بنا رکھے تھے جس کا وہاں پر کوئی گراہک ہی نہیں آتا تھا، تو کہنے لگے اس کو کیا زکوٰۃ میں نکال سکتا ہوں؟ خیر اچھی چیز ہے، زکوٰۃ اس سے بھی ادا ہو جائے گی، لیکن یہاں ہم سے مطالبہ کس چیز کا ہے؟ مطالبہ اس چیز کا ہے کہ جو ہماری پسندیدہ چیز ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے، ہمیں جو مال پسند ہے وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے لوگو ہرگز نیکی حاصل نہ کرو گے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جسے تم سے محبت ہے، جس مال سے تم محبت کرتے ہو، جو مال تمہارے نزدیک محبوب ہے، جب تک اس محبوب مال میں سے خرچ نہیں کرو گے ہرگز تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے، پرہیزگاری حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ مال کو خرچ کرنا یہ یقیناً دل پر گرا ہے، بھاری ہے، آدمی اپنے آپ میں مشقت محسوس کرتا ہے، پھر اگر اسے توفیق ہو گئی تو مال خرچ بھی کرتا ہے، لیکن وہ ایسا مال خرچ کرے کہ جس کا اسے کوئی کام ہی نہ ہو۔ تو یہاں چونکہ زکوٰۃ ہم پر جو فرض کی گئی تو اس کا باطنی فائدہ تو یہی ہے کہ مسلمان کے دل سے مال کی محبت کو کم کرنا، مال کی محبت کو ختم کرنا، اور جب اچھا مال، پسندیدہ مال آپ نے اپنے پاس رکھ لیا تو آپ کے دل سے مال کی محبت کہاں گئی؟ مال کی محبت تو آپ کے دل میں رہی۔ چلیے فرضی طور پر مان لیا جائے کہ جو آپ پر فرض تھا وہ فرض آپ کا ادا ہو گیا، زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی، آپ گناہگار نہ ہوئے، لیکن مال کی محبت تو آپ کے دل میں برقرار رہی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس مال کو خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ مال ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو، پسندیدہ مال ہے، اس مال کو خرچ کرو۔ پھر فرمایا وما تنفقوا من شیء
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، اچھا مال خرچ کرو گے کہ برا مال خرچ کرو گے، جو بھی تم خرچ کر رہے ہو بے شک اللہ اس کا جاننے والا ہے۔ تمہارے دل کی کیفیتیں، تمہارے دل کے ارادے، کیا باتیں آ رہی ہے، تم اپنی نہا خانیوں میں اس بات کی پلاننگ کر رہے ہو کہ فلاں مال دے دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کے حالات سے خوب واقف ہے، جو بھی تم خرچ کر رہے ہو اللہ اس کا جاننے والا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی راہ میں یقیناً یہ مال کی محبت انسان کے لیے بہت ہی بڑی تباہ کن ہے۔ اگر انسان اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مسلمان کے دل سے مال کی محبت کم ہوتی جائے گی۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آج وصال کا دن بھی ہے، ان کا عرس مبارک بھی ہے۔ حصول برکت کے لیے ان کی مال سے محبت اور ان کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس بات کو بھی آپ سماعت کریں تاکہ ان کی برکتیں حاصل ہو۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر ایک مسکین آیا اور اس نے باہر سے یہ صدا لگائی کہ اے نبی کی صاحبزادی، اپنے گھر میں اگر کوئی مال ہو تو مجھے عطا کر دو۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا تو سخاوت کی پیکر تھی، خود فاقہ کشی اختیار کرتی تھی لیکن اپنے در پر آنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتی تھی۔ تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ ایک پرانی چادر جو میرے پاس رکھی ہوئی ہے وہی میں اس فقیر کو دے دوں۔ جیسے ہی اس پرانی چادر کے قریب گئی تو آپ کو یہ خیال آیا کہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو گے نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے بابا جان نے میری شادی کے جہیز میں ایک پیاری چادر مجھے عطا فرمائی تھی اور وہ چادر مجھے بہت ہی پسندیدہ تھی، وہی چادر میں نے اس سائل کو دے دی، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کی مصداق وہی چادر تھی کہ جو تمہیں پسند ہو وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ میں نے اسی چادر کو نکال کر اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ تھے پیارے اسلامی بھائیوں وہ ذوات قدسیہ جو یقیناً قرآن کے حرف حرف پر عمل کرنے والی ذات تھی۔ ہمارے صرف دعوے ہیں اور ہماری باتیں ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن یہ وہ ذوات قدسیہ تھی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہ مقام و مرتبہ جو عطا کیا تھا یہ اسی لیے عطا کیا تھا کہ اللہ کے ہر فرمان پر اپنا سر تسلیم کو خم کر دیا کرتے تھے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص بنو سلیم کا تھا۔ بنو سلیم کا ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا جو کافر تھا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جادوگر ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ جب آپ نے اس کی زبان سے یہ گستاخی سنی تو آپ آگے بڑھے تاکہ اس کا جواب دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم کو روک لیا اور پھر اس شخص کے سامنے آخرت کی باتیں بیان کی، آخرت کا خوف دلایا، اللہ عز و جل کی وحدانیت کا تذکرہ کیا اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اس کے بعد حساب و کتاب، جزا و سزا ہے، یہ ساری باتیں اس کے سامنے بیان کی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر اس کے دل پر ایسا ہوا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص اب تم اسلام لے آئے ہو، لہذا اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے تم خرچ کرنا۔ تو اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، قبیلہ بنو سلیم میں مجھ سے زیادہ نادار اور فقیر کوئی ہے ہی نہیں، سب سے زیادہ تو فقیر میں ہی ہوں کہ جس کے پاس نہ تو سواری ہے، نہ کپڑا ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی انتظام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بھی کوئی ایسا شخص آتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے انتظامات فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا
کیا کوئی شخص ہے جو انہیں اونٹ دلا دے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی اونٹنی ہے، وہ اونٹنی میں آپ کے فرمان پر انہیں پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں دینے، ایک ہی اونٹنی ہے، میں آپ کے فرمان پر یہ اونٹنی انہیں پیش کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ہے جو ان کے لیے کپڑے کا انتظام کرے؟ حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اپنا امامہ کھولا اور وہ امامے کا کپڑا اس شخص کو پیش کر دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے سلمان جاؤ مدینے کے گھروں میں اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ارد گرد صحابہ کرام کے کئی حجرے بنے ہوئے تھے اور وہاں مخصوص صحابہ کرام کی رہائش تھی، جیسے حضرت صدیق اکبر، حضرت مولا کائنات اور دیگر صحابہ کرام بھی مسجد نبوی شریف کے قریب ہی حجروں میں رہا کرتے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی ان قریب کے حجروں میں گئے اور ان سے یہ کہا کہ اللہ کے محبوب نے تمہارے در پر ایک سائل بھیجا ہے، لہذا اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ تو ہر گھر سے یہی جو ہے جواب ملا کہ اے سلمان ہم تو خود ایک دو دن سے فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گیا اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میں نے یہ کہا کہ اے خاتون جنت، آپ کے بابا جان نے آپ کے در پر ایک سائل بھیجا ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کیجئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ سلمان 2-3 وقت گزر چکے ہیں، گھر والوں نے کچھ نہیں کھایا ہے، لیکن تم نے میرے بابا جان کا نام لیا ہے، تو جاؤ یہ میری چادر ہے، اس چادر کو شمعون یہودی کے یہاں گروے رکھ دینا اور اس سے کچھ جو بطور قرض لے لینا اور پھر مجھے لا کر دے دینا، میں روٹی بنا کر دے دوں گی۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ چادر حضرت سلمان فارسی کو عطا فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر شمعون یہودی کے پاس گئے اور اسے سارا ماجرا سنا دیا اور یہ کہا کہ یہ چادر اپنے پاس گروے رکھو اور مجھے کچھ جو ادھار دے دو۔ شمعون یہودی بولا قسم خدا کی یہی وہ ذوات قدسیہ اس روئے زمین پر ہیں جن کا ذکر اللہ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام پر فرمایا تھا۔ حضرت خاتون جنت کی اس چادر کو اس نے چوما اور کہا کہ اے سلمان گواہ ہو جاؤ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور ویسے ہی انہوں نے کچھ جو عطا کر دی اور کہا کہ لے جا کر صاحبزادی خاتون جنت کو دے دینا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی وہاں سے جو لے کر آئے، اس جو کو انہوں نے پیسا اور پیسنے کے بعد روٹیاں بنائی اور ساری کی ساری روٹیاں انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو دے دی اور یہ کہا کہ بابا جان کے مہمان کو کھلا دینا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ خاتون جنت آپ کی یہاں پر بھی تو فاقہ کشی ہے، کچھ روٹیاں اپنے شہزادوں کے لیے رکھ لیجئے، اپنے لیے رکھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا جاتا ہے اس میں سے واپس نہیں لیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی اس روٹیوں کو لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور سارا واقعہ سنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست قدرت اللہ کی بارگاہ میں بلند کیے اور عرض کیا مولا فاطمہ تیری باندی ہے تو اس سے راضی ہو جا۔ یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں اپنے پسندیدہ مال کو خرچ کر دینا، ایسی کیفیت دل میں پیدا ہونی چاہیے گو کہ ہم اتنے بڑے مقام اور اتنی بڑی جو ہے آزمائشوں اور قربانیوں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کیا پیارے اسلامی بھائیوں ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے دین کا سفیر اور اللہ کے دین کی خدمت گزار علماء کرام جب آپ کی دہلیز پر آئے یا آپ کی مسجدوں پر آئے اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے آپ سے مال طلب کرے تو کیا ہم اچھے دل سے، خوش دل سے اور اس دل کی کیفیت کے ساتھ ہم انہیں پیش کریں
کہ وہ ہمارے سامنے شرمندگی محسوس نہ کرتے ہوں بلکہ ہم شرمندگی محسوس کرتے ہوں اور یہ سوچ رہے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھیج دیا، ورنہ ہماری زکوٰۃ کہاں استعمال ہوتی ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دل کی کیفیت جب یہ ہوگی تو وہ اجر جو اللہ نے فرمایا کہ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر تو ان کے رب کے پاس ہے۔ تو اگر واقعی اپنے رب کے پاس اپنا اجر جمع کرانا ہے تو ہمیں اپنی دل کی کیفیات، اپنے انداز بدلنا چاہیے۔ بہت بری بات لگی تھی مجھے، ایک صاحب جو ہے جن سے میں نے ایک جو ہے مولانا صاحب کا جو ہے رابطہ کروایا اور یہ کہا کہ آپ ان کو جو ہے اللہ کی راہ میں دیں کہ یہ مدرسے کے لیے اور ہندوستان کے بہت بڑے مدرسے کے لیے یہ چندہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جہاں سے بڑے بڑے علماء فضلاء جو ہے فارغ ہوئے ہیں اور جو دین کی خدمات کر رہے ہیں۔ تو وہ صاحب جو دینے والے تھے انہوں نے یہی کہا اس میں تمہارا کتنا حصہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے اذیت والی بات، یہ ہے تکلیف دینے والی بات کہ آپ اگر نہ دینا چاہتے ہیں تو نہ دیں، اچھی بات کہہ دیں، بری بات نہ کہیں۔ بسا اوقات ہماری زبانوں سے ایسی باتیں جاری ہو جاتی ہے اور ہم اپنے ثواب کو برباد کر دیتے ہیں۔ جب دلانے والا کوئی اچھا آدمی ہو اور قابل اعتماد ہو، بھروسے مند ہو، تو پھر ایسی بات اس کے سامنے نہیں کہنی چاہیے۔ ہاں، فی زمانہ تحقیق کی ضرورت ہے، تحقیق بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جھولا چھاپ کئی لوگ جو ہے صرف کاغذوں پر مدرسہ بنا کر نکل گئے ہیں اور چندہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ غیر مسلمین بھی مسلمانوں کے علاقوں میں جا کر چندہ کر رہے ہیں اور اپنے مقصد کو کامیاب بنا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی آپ چھان بین کریں، لیکن چھان بین کا انداز ایسا ہو کہ اگر واقعی میں وہ سچا آدمی ہے تو اس کی ذلت نہ ہو، اس کی رسوائی نہ ہو اور اس کی بے عزتی نہ ہو۔ اگر واقعی آپ حقیقی معنوں میں اس بات کو لے کر اگر آپ اس کی تحقیق کریں گے، اللہ اس کے حالات آپ کے دل پر منکشف فرما دے گا۔ کسی بھی طریقے سے آپ کو معلومات ہو جائے گی کہ ہاں یہ غلط آدمی ہے۔ اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں، اپنے دل کو بدگمانیوں سے بچائیں۔ آج ہم کسی بھی عالم دین کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد کے اندر چندہ کرنے کے لیے آیا ہے، ہماری نگاہیں چینج ہو جاتی ہے، ہم اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ جبکہ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیں علماء کا قیام علم سے ہے اور علم کی وجہ سے دین ہے۔ جس دن یہ علم ختم ہو گیا یہ دین ختم ہو جائے گا، اور جب دین ختم ہو جائے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ ہم اور آپ یہ سب علماء کرام کی برکتوں سے اس زمین پر زندہ ہیں، بلکہ بعض بزرگوں نے تو فرمایا کہ عام لوگوں کو جو روزی دی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے نیک بندوں کے صدقے میں دی جاتی ہے۔ تو اس لیے کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات کو بچانے کی کوشش کریں اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔